بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی بدنگاہی کے بارے میں کہ اجنبیہ عورت پر ہم اگر نظر ڈالیں تو اس کا وبال ہم پر کتنا بڑا ہو سکتا ہے، اور قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں اجنبیہ عورت پر شہوت کی نظر یا ویسے بھی نظر ڈالنا کتنی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اے مومنین اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اسی طرح اے مومنہ عورتیں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ جب نگاہیں نیچے رکھیں گی تو حیا تمہارے اندر باقی رہے گی، شرمندگی باقی رہے گی، اور جب نگاہیں اونچی کر کے چلو گی یا چلو گے تو جب نگاہوں کا کنیکشن ایک دوسرے سے ہوگا اس کے بعد نتائج غلط نکل سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی اور اسی طرح زنا وغیرہ کے اسباب یعنی دروازے ہی بند کر دیے ہیں، کیونکہ دروازہ کھولنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ نگاہیں ہیں۔ جب نگاہوں پر پابندی لگ گئی تو اب نگاہوں پر پابندی لگ گئی تو انسان نگاہوں کی بنیاد پر وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ خیر، آج بھی انشاءاللہ ہم چند حدیثیں سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات قالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے، راستوں میں مجلسیں لگانے سے پرہیز کرو، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو یعنی بچو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، کہ ہم جو راستوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم تو وہاں پر بات چیت کیا کرتے ہیں اور ہم کسی ضرورت کے تحت بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اولاً تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ لوگ راستوں میں مت بیٹھیں۔ راستوں میں آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوٹلوں پر یا غیر ضرورت کے تحت دکانوں پر بیٹھنا، ٹھیک ہے نا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ لوگ راستوں میں نہ بیٹھا کریں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جو راستوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم کسی ضرورت کے تحت بیٹھتے ہیں اور ہم بات چیت کیا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ، اگر تمہیں راستوں میں بیٹھنا ہی ہے تو چند باتوں کا خیال رکھو۔ اگر تمہیں راستوں میں بیٹھنا ہی ہے تو چند باتوں کا خیال رکھو۔ اولاً تو بیٹھو ہی مت، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت بیٹھ رہے ہو تو چند باتوں کا خیال رکھو۔ کیا؟ فَأُعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، کہ راستے کو اس کا حق دے دو، سڑک کو، راستے کو اس کا حق دے دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ چلے ہم مانتے ہیں کہ انسان کا بھی حق ہے ہم پر، اسی طرح کسی اور چیز کا حق ہے، لیکن راستے کا حق کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، نگاہیں نیچے رکھیں۔ راستوں پہ اگر بیٹھیں تو راستوں کا حق یہ ہے غض البصر، نگاہیں نیچے رکھیں، وکف الاذی، اور راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا جائے۔ راستوں پر اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز دکھ رہی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا یہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم کہیں راستے میں جا رہے ہوں، ہم نے کوئی بڑا پتھر دیکھ لیا، فوراً اس کو سائڈ میں کر دیں، کیونکہ اس بڑے پتھر سے کسی کار کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کسی بائک کا پہیہ پنچر ہو سکتا ہے، اور یا پھر کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے جس کی بنیاد پر اس کے پیروں میں زخم وغیرہ آ جائے گا۔ تو پتھر وغیرہ سے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، لہذا اگر ہم پتھر وغیرہ کی یا کوئی بھی ایسی شے دیکھیں راستوں میں تو اس کو فوراً اٹھا کے سائڈ میں کر دیا جائے۔ ایک صاحب گزر رہے تھے راستے سے، غیر مسلم تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے برجستہ ان کی زبان سے یہی الفاظ نکلے کہ شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے،
کیا شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، کیونکہ ان کا بھی ایمان اور عقیدہ تھا، ان کی بھی ذہنیت تھی کہ مسلمانوں کے رسول نے ان کو تعلیمات یہ دی ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم راستے سے گزرا کرو تو تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو۔ تو جب وہ شخص گزرے ہیں تو انہوں نے برجستہ یہی کہا کہ جو مجھے آج ٹھوکر لگی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس راستے سے شاید کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، کیونکہ اگر کوئی مسلمان گزرتا تو اس پتھر کو سائڈ میں کر دیتا۔ تو ہماری تعلیمات کو غیر مسلم بھی تعریف کر رہے ہیں، اور حق وہی جو سر چڑھ کر بولتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ غض البصر، نگاہوں کی پابندی کریں، یعنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ وہ کف الاذی، اور راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹائیں، یہ راستے کا حق ہے۔ تیسری چیز ورد السلام، اور سلام کا جواب دیا جائے۔ اگر ہم راستے پر بیٹھے ہیں اور کسی نے ہمیں سلام کیا تو ہم فوراً اس کے سلام کا جواب دیں، ٹھیک۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اگر کوئی کام برا کرتے ہوئے اگر کسی کو ہم برا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کو پیار و محبت سے سمجھائیں اور اس کو اچھے کام کرنے کا مشورہ دیں، یہ ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے۔ اور اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے اچھے کام کرنے پر ہم اس کی تعریف کریں، اور ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کی تعریف کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ اس کو اچھے کام کرنے کی اور توفیق عطا فرما۔ تو یہ کیا ہے؟ راستوں کا حق کیا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، اور راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا جائے، اور رد السلام یعنی سلام کا جواب دیا جائے، اور اسی طرح نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، ٹھیک۔ آخری حدیث بات سن لیجئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، كنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده میمونہ فاقبل ابن ام مکتوم وذلك بعد ان امرنا بالحجاب فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم احتجب منه فقلنا یا رسول اللہ الیس هو اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افعمیاوان انتما الستما تبصرانه۔ اب اس حدیث پاک کا ترجمہ سنیے۔ یہ حضرت ام سلمہ کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حضرت میمونہ یہ بھی آپ کی بیوی ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں کیا ہوا؟ فاقبل ابن ام مکتوم، ایک صحابی رسول آئے، ایک شخص آئے جو نابینا تھے، جن کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، جو نابینا تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بات کب کی ہے؟ آیت حجاب یعنی آیت پردہ نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ جب پردے کا حکم آ گیا اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں کیا ہوا؟ ایک صحابی رسول آئے جو نابینا تھے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجب منہ، تو حضور نے فرمایا تم دونوں اس شخص سے پردہ کرو۔ کیا؟ یعنی اپنے چہروں پر کچھ ڈال لو یا اپنے چہرے کو ڈھانپ لو، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ الیس ہوا اعمی، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ کیا وہ انہیں تو دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے، وہ تو ہمیں پہچان نہیں سکتے ہیں، تو ان سے پردہ کرنے کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگرچہ وہ نابینا ہے، اگرچہ انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اگرچہ وہ ہمیں نہیں پہچانتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، لہذا تم پر ضروری ہے کہ تم پردہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس حدیث پاک سے ان عورتوں کو درس لینا چاہیے جو بے پردہ ہمارے معاشرے میں گھومتے رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بے پردہ گھومتے رہتی ہیں، انہیں پردے کا کوئی بھی پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ اب تو ایک وبا یہ عام ہو چکی ہے کہ شادی سے پہلے اگر لڑکی جوان ہو جائے، 18-19 سال کی ہو جائے، تب بھی وہ پردہ نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ ان سے اگر کہا جائے کہ پردہ کرو، برقع پہن لو، نقاب پہن لو، تو کیا کہتی ہیں؟ ارے اگر ہم نقاب پہن لیں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ شادی ہو چکی ہے۔ ایک مطلب یہ ایک ذہن بن چکا ہے کہ نقاب پہننا ہو یا برقع پہننا ہو یہ شادی کے بعد ہی پہن سکتے ہیں، شادی سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی سوچ پر افسوس ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، شادی کی عمر کو پہنچ جائے، تو اب اس پر پردہ کرنا ضروری اور واجب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بے پردہ جو لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں تو ان کا وبال ان کے والدین پر بھی ہوگا، کیونکہ لڑکیوں کا بے پردگی میں باہر جانا اور بے پردہ رہنا یہ بتاتا ہے کہ ان کے والدین نے ان لڑکیوں پر کوئی سختی نہیں کی ہے۔
اگر والدین سختی کر رہے ہوتے تو آج یہی لڑکیاں نقاب میں باہر نکلتی اور برقع پہن کر باہر نکل رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو وہ والدین ذرا سوچیں اور لمحہ فکریہ لیں کہ جن کی لڑکیاں بے پردہ باہر نکل رہی ہوتی ہیں وہ ذرا سوچیں کہ اگر ان سے کچھ غلط کام ہو گیا تو اس غلط کام کا وبال ان لڑکیوں پر تو ہوگا ہی ہوگا اور پلس ان کے والدین پر بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس حدیث پاک سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ ہم اپنی ماں بہنوں کو باہر جانے کی پرمیشن دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نقاب کی بھی انہیں جو ہے تعلیم دیں اور نقاب کا بھی اہتمام کروانے کی انہیں تنبیہ کریں، کیونکہ اگر نقاب نہیں ہوگا تو عورت نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. نقاب کے اندر عورت نظر آتی ہے اور نقاب نہیں رہتا ہے. اور ایک مشاہدے کی بات ہے کہ جو عورتیں نقاب پہن کر نکلتی ہیں مرد حضرات اس کو دیکھتے نہیں ہیں. مرد حضرات اگر دیکھتے بھی ہیں تو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ بہت معزز اور بہت مکرم عورت ہے، بہت پاکیزہ اور پاک دامن عورت ہے. اور جو عورتیں بے پردگی سے نکلتی ہیں، سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے اور نہ جانے دوپٹہ کہاں جا رہا ہوتا ہے، تو مرد حضرات اور ویسے بھی ہمارے بزرگ حضرات اس بات سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ عورت کوئی ٹھیک ٹھاک عورت نظر نہیں آ رہی ہے اور اس کے چال چلن ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. اس لیے اسلام نے ہمیں جس بات کا بھی حکم دیا ہے یہ سمجھ لیجئے اس بات میں ہماری بھلائی ہے. اگر اسلام نے ہمیں اور ہماری ماں بہنوں کو جس بھی بات کا حکم دیا ہے اس میں ہماری ہی بھلائی ہے. اگر ہم نے اپنی ماں بہنوں کو نقاب پہن کر باہر نکلنے کی پرمیشن دی تو انشاءاللہ وہ تمام باتیں جو ہماری ماں بہنوں کے متعلق کی جاتی ہیں ان تمام باتوں سے ہماری ماں بہنیں محفوظ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا. یہ اسلام کا ایک بہترین نظام اور بہترین سسٹم ہے جو عورتوں کو نقاب کے لیے دیا ہے. چند دن پہلے چائنا نے نقاب کے اوپر آواز اٹھائی تھی کہ اسلام نے مسلمان لڑکیوں کو نقاب کے اندر پیک کر کے رکھ دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ان پر ایسی ہوئی کہ جو قوم مسلمانوں کی لڑکیوں پر آواز اٹھا رہی تھی آج وہی قومیں ماسک کے ذریعے منہ چھپائے گھوم رہی تھی، ٹھیک ہے نا. تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ان پر ہوتی ہے اور اللہ کی لاٹھی ایسی ہوتی کہ جس میں کوئی آواز نہیں ہوتی ہے. اس لیے آج میرا پیغام، میرا میسج یہی ہے کہ ہم اپنی ماں بہنوں کو گھر سے نکلنے کی پرمیشن دیں، لیکن برقعے کے ساتھ، نقاب کے ساتھ. لڑکی جوان ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، شادی کے بعد نقاب پہننا ضروری نہیں بلکہ شادی سے پہلے بھی پہننا ضروری ہے. جوان ہو جائے تو بس جوان ہونے کے بعد ہی سے لڑکی پر نقاب اور پردہ کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر بے نقاب نکلے گی تو جن مرد جو مرد اس کو دیکھیں گے اور بدنگاہی کے گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو ساتھ میں ان مردوں کا گناہ اس لڑکی پر بھی ہوگا جو لڑکی بے پردہ باہر نکل رہی ہے، کیونکہ نہ لڑکی بے پردہ باہر نکلتی نہ وہ مرد بدنگاہی میں مبتلا ہوتے. لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنی ماں بہنوں کو اس بات کی تنبیہ کریں، اس بات کی تعلیم دیں. صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.